بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹرانسمیشن اور تکرار شو ہے. ابھی ہم 7 بجے سے لے کے 9 بجے تک موجود رہیں گے آپ کے ساتھ. بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے کوئٹہ میں اور یہ کڑی ہے اس دہشت گردی کے سلسلے کی جو پاکستان میں ہو رہی ہے، جس کو پاکستان لمبے عرصے سے فیس کر رہا ہے. ہم اکثر کہتے ہیں ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی، ہم نے کمر توڑ دی، لیکن یہ کمر ٹوٹا ہوا دہشت گرد اتنا خطرناک کیسے ہو جاتا ہے کہ جب وہ ضرب لگاتا ہے تو کئی دن تک جو ہے وہ ہم تکلیف میں رہتے ہیں پوری قوم. ابھی وکلا والا سانحہ جو ہے وہ پرانا نہیں ہوا، اس کے زخم نہیں بھرے تھے. یہ ایک اور سانحہ ہو گیا جس میں قیمتی جانیں، انتہائی قیمتی جانیں، کیونکہ یہ بلوچ تھے. یہ سول سروسز میں بڑے عرصے سے ان کی شکایات تھی کہ ان کو نئی جگہ ملتی ہے اور بہت بڑی تعداد میں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں. لوگ بہت سارے زخمی ہیں، کچھ کریٹیکلی ابھی بھی انجرڈ ہیں. وزیر اعظم گئے، عمران خان صاحب گئے، آرمی چیف بھی وہاں پہ گئے اور کنڈولنس کیا ہے، انہوں نے افسوس کیا ہے، اپریشیٹ کیا ہے جن لوگوں نے لڑائی کیا. لیکن یہ واقعہ ہوا کیوں؟ اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہیں. ہم ناکام کیوں ہو جاتے ہیں کبھی کبھی اتنے بڑے بڑے واقعات کو روکنے میں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہماری پولیٹیکل ول کہاں پہ؟ آج عمران خان صاحب نے کہا کہ میاں نواز شریف پاکستان کے لیے سیکیورٹی تھریٹ بن چکے ہیں. یہ وہی جملہ ہے جو آج سے 20 سال پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے لیے کہا تھا کہ بینظیر بھٹو اس ملک کے لیے سیکیورٹی تھریٹ بن چکی ہیں. اور یہ جملہ ان کو چپک گیا تھا محترمہ کو، اور جان چھڑانی مشکل ہو گئی تھی اس جملے سے. لیکن آج عمران خان صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان کے لیے سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا ہے. اس موقع پہ جب ہمیں سالیڈیرٹی شو کرنی تھی، جب ہمیں دشمن کے خلاف جو ہے وہ یکجا ہونا تھا، اس وقت ہم پولیٹکس کر رہے ہیں. وفاقی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اب بھی آپ دھرنا لے کر آئیں گے یا اب تو عمران خان کو دھرنا مؤخر کر دینا چاہیے. اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے، محمد زبیر صاحب کے حوالے سے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ بارڈر پہ انڈیا، مشرقی بارڈر پہ انڈیا ہے. کوئٹہ میں جو انسیڈنٹ ہوا اس کے پیچھے افغانستان سے جو ہے وہ کڑیاں ملتی ہیں، اور جو اسلام آباد پہ حملہ کرنے آ رہا ہے وہ عمران خان ہے. تو کیا یہ سارا محض اتفاق ہے یا یہ کوئی پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے؟ تو پولیٹیکل پارٹیز اس دہشت گردی کے افریت کو بھی ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہی ہیں. کیا یہ ایک سنجیدہ اپروچ ہے؟ ان چیزوں پہ میں نے بات کرنی ہے. برگزار فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہیں. بڑی مہربانی آپ کی، بہت شکریہ. میرے ساتھ سینیٹر صابر علی بلوچ صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب، آپ کا کوئٹہ سے تعلق ہے اور آپ JUIF کی نمائندگی کر رہے ہیں. بڑی مہربانی آپ کی حافظ صاحب. بلوچستان کی نمائندگی آپ کر رہے ہیں. علی محمد خان صاحب ہیں، ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف، جوائن کرتے ہیں ابھی ہمیں تھوڑی دیر میں. سینیٹر جاوید عباسی صاحب ہیں، PMLN سے آپ کا تعلق ہے، آپ اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں. فاروق حمید صاحب، یہ کمر ٹوٹا ہوا دہشت گرد ہے سر. ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی، ان کو ہرا دیا، وہ ناکام ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے. سر یہ جملے ہم سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک اٹیک ہوتا ہے اور کافی دیر تک ہم اپنے نئے زخم جو ہے وہ بھرتا نہیں ہے، ایک اور اٹیک ہو جاتا ہے. یہ فائنلی کامیابی کس کو کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. عمران دیکھیں، یہ کبھی کسی نے نہیں کلیم کیا کہ 100% ہم نے دہشت گردوں کو ڈیفیٹ کر دیا ہے اور اب وہ، لیکن کمر توڑ دی ہے. یہ کمر توڑ دیا، آپ کی بات صحیح ہے، یہ جملہ آتا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب بھی بڑا ایک سانحہ ہوتا ہے تو اس کے کچھ عرصے میں تو بہت آپ دیکھتے ہیں متحرک ہوتے ہیں، بریفنگز ہوتی ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، بہت قسم کی کمٹمنٹ کی جاتی ہے. لیکن پھر ہم ایک اوور کانفیڈنٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں کہ جناب اب ہم نے اب آئندہ غالباً اس قسم کا حملہ نہیں ہوگا. لیکن دشمن جو ہے، دہشت گرد جو ہے، وہ آپ کا ہمیشہ ویک ایریا جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے اور ویک ایریا کو ایکسپلوئٹ کرتا ہے، چاہے اس میں 3 مہینے لگ جائیں، 4 مہینے لگ جائیں. سر اس ویک ایریا کے بارے میں IG بلوچستان نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے کہا اپنے 4 مطالبات میں کہ اس کی دیواریں اونچی کرنی ہیں. وزیر اعلیٰ نے موقع پہ اس کی منظوری دی آج سے 1.5 ماہ پہلے، 2 ماہ پہلے، اور ابھی تک دیواریں نہیں. تو عمران بڑا کلیئرلی ہمیں اس میں کوئی اس میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایک کلیکٹیو فیلئر تھا جس میں پولیٹیکل گورنمنٹ انوالو تھی، جس میں ظاہری بات ہے ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن. دیکھیں یہ اب چیز ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے. اب تو سکول، کالجز، یونیورسٹیز آپ یہاں پہ چلے جائیں تو آپ کو سیکیورٹی پیرامیٹر ملتے ہیں، آپ کو CCTV کیمرہ ملتے ہیں، خاص کر APS آنے کے بعد. تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ کوئٹہ میں جو مین آپ کی پولیس ٹریننگ اکیڈمی ہے، جہاں پہ FC کے ہیڈ کوارٹر ہیں، پولیس کے ہیڈ کوارٹر ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز کی بھرمار ہے. پیچھے کون ہو سکتا ہے سر؟ فائنلی مجھے یہ بتائیں اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ہمیں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. اگر آپ اس کو فوکس 2 منٹ کے لیے لے جائیں، امریکنز نے کلیئرلی کہا ہے کل
کہ یہ حقانی نیٹ ورک اور ایسے جو گروپ ہیں وہ ان کو کراس بارڈر کی پوری اجازت دی ہوئی ہے، اور اگر پاکستان نہیں کرے گا تو ہم خود کارروائی کریں گے۔ پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے ہر حالت میں آپ کو آپ کی آرم ٹوسٹنگ کرنی ہے، یہی طریقے ہوں گے وہ آپ کو پریشر میں لائیں گے۔ سی پیک کے حوالے سے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے؟ میں کہتا ہوں اس پہ ایک کلیئر نیکسس ہے، اور وہ نیکسس کیا ہے، کوئی شک والی بات نہیں ہے، اس میں سی آئی اے، را اور افغان کی این ڈی ایس یہ لوگ انوالو ہیں۔ یہ کرتے رہیں گے، ایسے حملے ہوتے رہیں گے جب تک سی پیک جو ہے مکمل بھی ہو جائے گا، تبھی یہ چیزیں ہوتی رہیں گی۔ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کس طرح کے حملے اب آنے والے دور میں ختم ہو جائیں گے، میرا نہیں خیال ہے۔ یہ چیلنجز بلکہ بڑھتے جائیں گے۔ کوئی حکمت عملی تو ہونی چاہیے نا سینیٹر جاوید عباسی صاحب، کوئی ایک تو حکمت عملی آپ کے پاس ہوگی، آپ نے پلان کیا ہوا ہے، نیشنل ایکشن پلان بھی ہمارے پاس، ہم نے پڑھا اس کو بھی، بٹ کچھ تو گورنمنٹ کے پاس پلان ہے نا اس کو روکنے کا، کیونکہ اگر یہ تواتر کے ساتھ ہوتے رہیں گے تو پھر تو کبھی بھی امن نہیں آئے گا سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بہت ہی افسوسناک واقعہ کوئٹہ میں ہوا ہے، اور جو ہمارے بھائی جو شہید ہوئے ہیں ان کی فیملیوں کے ساتھ ہمدردی ہے۔ آج ایک دفعہ پھر کوئٹہ کو خون میں نہلایا گیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں جن کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ جن کی کوئی قوم ہے، نہ جن کا کوئی علاقہ ہے، وہ صرف درندے ہیں جو یہاں آ کر خون کی ہولی کھیلتے ہیں، اور انہوں نے آج ان نوجوانوں کو آ کے شہید کیا ہے رات کے پیر میں، اور پھر ان جو زخمی ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کرے۔ جو بات آپ نے کہی ہے، آپ یہ عمران صاحب ایک بات یہ ضرور دیکھیں گے کہ کسی نے کسی لمحے پر یہ نہیں کہا کہ دہشت گردی پوری طرح ختم ہو گئی ہے۔ ہم سب لوگ جو بھی جس جماعت سے ہو، کسی صوبے سے ہو، ہم سارے لوگ اس دہشت گردی کا پچھلے کئی سالوں سے شکار ہیں، لیکن ہاں ایک بات ضرور کہی گئی ہے جس پہ اطمینان بھی رکھنا چاہیے اور رکھا گیا ہے کہ اس میں بہت زیادہ کمی آئی ہے۔ جو ایک وقت میں بہت زیادہ تھا، اس میں اگر آج میں کہوں یا 70 یا 80% کمی آئی ہے، تو یہ ایک بہتر کامیابی کی طرف ہم گئے ہیں۔ لیکن ہم سب ہمیشہ یہ بات کہتے رہے ہیں کہ اس کے لیے ابھی بڑا کام کرنا ہے، اس کے لیے یہ وہ سوچ ہے، اس سوچ کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے، اس سوچ کو ختم کرنا ہے۔ ان کے ابھی تک سمپتھائزر جو ہیں یا ان کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے لوگوں کی ابھی کمی واقع نہیں ہوئی ہے، پاکستان کے اندر بھی اور باہر سے بھی ہمارا دشمن اس معاملے پہ لگا ہوا ہے۔ تو یہ اگر ہم کہہ دیں کہ ایک دم یہ سارا معاملہ سر دشمن کون ہے؟ صاحب تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دشمن کون ہے سر؟ باہر سے کون ہے دشمن؟ اندر سے کون ہے اور باہر سے کون ہے؟ کوفتے ہیں بہت سارے لوگ، ہم سب جانتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ ہمارے پڑوسی جو ممالک ہیں انہوں نے ہمارے بارے میں کیا کہا ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ انڈین کے پرائم منسٹر نے بنگلہ دیش میں آ کر کیسی کیسی باتیں کی ہیں؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ جو ایک ان کی ایک آرمی کا جاسوس پکڑا گیا جو بھی ہمارے قبضے میں ہے، اس نے کیا کیا باتیں نہیں کی ہیں؟ کیا نام ہے؟ یہ ہمارے سارے وہ دشمن ہیں جو یہ معاملے پہ لگے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت تمام دشمن ہیں جو اس ملک کے اندر بھی اور باہر میں پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں، پاکستان کو پیچھے دھکیلنے میں بالکل ابھی ٹھیک کام اندر بھی دشمن ہے، اندر بھی دشمن ہے، اس کو بہتر باہر بھی کرنا دشمن چاہتے ہیں، ہے۔ اس ملک کے صابر قانون کو بلوچ بات صاحب، کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سی پیک صابر بلوچ صاحب اندر دشمن ہے جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، باہر بھی دشمن ہے۔ پی ایم ایل این کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ ان دونوں دشمنوں کو صحیح طرح ٹیکل کر رہی ہے حکومت اس وقت جو پاکستان میں؟ عمران بھائی دیکھو کتنے افسوس کی بات ہے کہ یعنی ہم ہر چیز کا، اپنے ہر فیلیور کا، اپنے ہر ناکامی کا، اپنی ہر کوتاہی کا ہم اس کا کوئی ریزن ڈھونڈتے ہیں، کوئی جواز ڈھونڈتے ہیں۔ ابھی بریگیڈ صاحب نے جیسے کہا کہ جناب کہ یہ سی پیک، جب تک کہ سی پیک کا معاملہ ہے تو یہ خون کی ہولی کھیلتے رہیں گے اور ہم مرتے رہیں گے۔ بھئی دیکھو آخر دنیا میں کہیں اور، ہندوستان ہو یا کوئی سا ملک ہو دنیا میں، وہاں کیا وہاں پہ جو ہے نا اس قسم کے پلانس نہیں ہیں، اس قسم کے پروجیکٹس نہیں چل رہے، وہاں پر میوچل پروجیکٹس نہیں چل رہے، ایک دوسرے دنیا کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار نہیں کر رہے، ڈیولپمنٹ کا کام نہیں چل رہا وہاں پر۔ ایک سی پیک جب آیا یہاں پر، جب بھی ہماری کوئی فیلیور ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سی پیک کی وجہ سے ہم مارے جا رہے ہیں۔ بھئی تو پھر آخر سی پیک اگر ایک اتنا بڑا اچھا پروجیکٹ ہے، ہماری جانوں سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہے اور خوشحالی لائے گا، وہ کس کے لیے لائے گا؟ وہ لوگوں کے لیے، عوام کے لیے لائے گا۔ اگر وہ عوام کو جو ہے نا ایک مصیبت میں ڈال دے اور عوام کو تباہی کی طرف لے جائے، عوام کو غارت کر دے، بلوچستان کے لوگوں کو تو آپ دیکھیں وہاں کی آبادی کتنی ہے۔ اب اگر یعنی آج سے 2-3 مہینے پہلے اتنے وکلا مارے گئے، اچھا اب تو وکیلی وہاں پہ آپ کو نہیں مل رہا۔
اب اتنے 60-65 جو ینگ لڑکے جو اب آ کے جو نا آپ کے پولیس ٹریننگ لے رہے ہیں، یہ بلوچ خاندانوں سے زیادہ تر کا تعلق بلوچ خاندانوں سے. اچھا بات یہ ہے کہ سر بات ہے تو پھر ایسے سی پیک کی کیا ضرورت، ایسے ڈیولپمنٹ کی کیا ضرورت، ایسے ترقی کی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ جو یعنی کہ ہم تو اس کو نہیں دیکھ سکتے لیکن ہماری نسلیں بھی اس کو نہیں دیکھ سکیں گی. اصل بات وہ نہیں ہے. بات بیسیکلی یہ ہے کہ اگر میرے نواز لیگ کے دوست یا جو ہمارے دوسرے جو مبصرین ہیں وہ خدا کے واسطے وہ تھوڑا سا اپنے نظریے میں تھوڑا سا جو لچک پیدا کریں، لچک نہ لائیں، ہانسٹی لائیں. ہانسٹی سے جب وہ بات کریں گے تو وہ صحیح رزلٹ پہ پہنچ جائیں گے. یہ سارے کا سارا دیکھو آرٹیکل 9 میں، آرٹیکل 9 آف کانسٹیٹیوشن سیز کہ پراپرٹی، لبرٹی، میری سیکیورٹی سب کی ذمہ داری اسٹیٹ پر ہے. اچھا اب اسٹیٹ کو کون رن کرتا ہے؟ گورنمنٹ رن کرتی ہے. لیکن یہ کیسا حکومت کے اس قسم کے اسٹیٹ کو رن کر رہا ہے؟ یہ کوئی اسٹیٹ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں؟ یہ سارا اسٹیٹ، اس کی ذمہ داری کس پہ جاتی ہے؟ اس کی ذمہ داری حکومت پہ جاتی ہے. اگر نواز شریف صاحب اگر نہیں چلا سکتے ملک کو تو چھوڑ دیں بھائی، خدا کے واسطے جائیں. ایسے مثالیں دنیا میں بہت ہیں کہ عمران خان کی اسٹیٹمنٹ سے کہ جس طرح میاں صاحب ملک چلا رہے ہیں وہ سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں. عمران خان نے کہا، آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ بھئی دیکھیں میری بات سنو، یہی دیکھیں اگر سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں، سیکیورٹی رسک بننا اور کیا چیز ہے؟ جب آپ پروٹیکشن نہیں دے سکتے لوگوں کو، حکومت پروٹیکشن نہیں دے سکتی لوگوں کو، حکومت اپنی کرپشن چھپانے کے لیے ایڈاکزم پہ چل رہا ہے. اب آج کا دن کہتے ہیں جی نکل جائے، کل دیکھیں گے کیا ہوگا. اچھا اب لوگ یہ ایسا بڑا واقعہ سانحہ ہو گیا ہے. اچھا آپ کے منسٹروں کو کسی چیز کا پتہ نہیں، وہ جناب ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ کرتے جا رہے ہیں کہ عمران خان اپنا دھرنا چھوڑ دے. اور عمران خان صاحب کو دیکھیں جی کہ وہ اس واقعے کو کوئٹہ تو گئے ہیں لیکن وہ بھی اسی بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ جی مجھے دھرنے پہ بیٹھنا ہے. یار یہ دھرنا اتنا امپورٹنٹ ہے یا لوگوں کی زندگی امپورٹنٹ ہے؟ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے میں ذرا حافظ حمداللہ صاحب سے، حمداللہ صاحب خواجہ آصف صاحب نے جو کہا وہ بھی آپ کے سامنے، یعنی حکومت کہہ رہی ہے اس وقت بھی کہ عمران خان جو ہیں وہ جو کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد میں وہ ایجنڈا ہے بیرونی قوتوں کا اور پاکستان کے خلاف ہیں. یہ سارا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے، یہ اتفاق نہیں ہے محض کہ انڈیا ادھر سے دباؤ ڈال رہا ہے، کوئٹہ میں الگ حملہ ہوا ہے اور اسلام آباد پہ عمران خان یلغار کر رہے ہیں. دوسری طرف عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف پاکستان کے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہے. سر یہ دونوں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا کوئی صداقت بھی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عمران بھائی، یہ کوئٹہ میں جو افسوسناک اور اندولناک واقعہ ہوا ہے، سانحہ ہوا ہے، اس کی تو مذمت کرنے میں بھی شرم آتا ہے. ایسے الفاظ ہیں نہیں جس کو ہم ان کی مذمت کرنے کے لیے ہم استعمال کریں. یہ حملہ پوری بلوچستان، پوری پاکستان پر حملہ ہے، پوری فورسز پر حملہ ہے، انسانیت پر حملہ ہے. اس کی اجازت اسلام دیتا ہے، نہ انسانیت نہ دنیا کا کوئی قانون دیتا ہے. لہٰذا ہم پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کرتے ہیں، جو زخمی ہیں ان کی صحتیابی کے لیے دعا کرتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے سوال کی کہ عمران خان کوئٹہ پہنچ کے بھی سیاست کر رہا ہے کہ نواز شریف صاحب سیکورٹی رسک ہے، اور خواجہ آصف صاحب بھی اسی واقعے کو کوئٹہ کا سانحہ بنیاد بنا کے وہ بھی سیاست کر رہا ہے. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی بلوچستان میں آج سے 2 مہینے 17 دن پہلے بھی ایک سانحہ ہوا جس میں 60 وکلا شہید ہو گئے. ہماری پوری کریم تھی وہ چلی گئی. ابھی تک وہ خون اور وہ زخم منہدم نہیں ہوئے ہیں. ایک دوسرا سانحہ ہوا، اس پر سیاست نہیں کرنا چاہیے. اگر سیاست کریں گے، جہاں بھی کریں گے، جس ایشو پر کریں گے، بلوچستان کی خون پر، بلوچستان کی لاشوں پر نہ ہم عمران خان کو اجازت دیں گے کہ وہ سیاست کرے، نہ ہم خواجہ آصف صاحب کو اجازت دیں گے کہ وہ سیاست کرے. لہٰذا آپس میں الزام تراشی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، یہ ان کی سیاست کا بنیادی محور ہے. البتہ بلوچستان کی خون اور لاشوں پہ سیاست نہ کرے، اس کو بنیاد نہ بنائے اور اس کو گھسیٹے نہ. ایک طرف ہم مر رہے ہیں،
ہمارے خون بے چکے ہیں. 20 سے 25 سال کے درمیان 21 سالہ 22 سالہ نوجوان 60 کے قریب وہ شہید ہوئے, 122 زخمی ہوئے. لیکن آپ نے ہمارے خون, ہمارے شہداء, ہمارے لاشوں کو سیاست کا بنیاد بنا کے یہ تو ہمارے مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور یہ سارے نوجوان پسماندہ علاقوں سے تھے. یہ وہ نوجوان ہیں جن کو بڑا موٹیویٹ کر کے لایا گیا تھا فورس میں تاکہ یہ قومی دھارے میں آئیں. تربت ہے, گوادر ہے, تربت, گوادر, پنجگور, تربت, گوادر, پنجگور کے اضلاع سے تقریباً 31 نوجوان تعلق رکھتے ہیں. باقی آدھا جو 30 اور 29 ہے یہ لرالائی, زیارت, قلعہ عبداللہ چمن اور قلعہ سیف اللہ اور جوب سے تعلق رکھتے ہیں. کیا وہ 15,000 روپے کے لیے, 20,000 ماہانہ کے لیے جو وہ آتے ہیں ٹریننگ کرتے ہیں تو وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پسماندگی ہے, غربت ہے, اس غربت کی وجہ سے وہ کرتے ہیں. یا تو ملک سے محبت ہے, اس عقیدت کی بنیاد پر کر رہے ہیں. لہذا بنیادی سوال یہ ہے عمران خان بھائی کہ آج سے 2 مہینے 17 دن پہلے ایک سانحہ ہوا, اس کے بعد ابھی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوا ہے اسی سینٹر میں, PTC میں, پولیس ٹریننگ سینٹر میں. سوال یہ ہے کہ جب پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوا پھر ان بچوں کو, ان نوجوانوں کو 500 ہے یا 700 ہے رکھنے کی ضرورت ٹریننگ سینٹر میں کیا تھی؟ اس کا کیا مقصد تھا کہ آپ نے سینٹر میں رکھا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کس نے رکھا سینٹر میں, کس کے حکم پہ رکھا, کیوں رکھا؟ اس کو تو جانا چاہیے تھا اپنے گھر میں. یہ آپ کا سوال بلوچستان کی گورنمنٹ کے سامنے رکھتے ہیں, بلکہ یہ بڑا ویلڈ کوئسچن ہے. اس کو بلوچستان کی گورنمنٹ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ کہنا کہ سانحہ بلوچستان اور یہ جو ٹریجڈیز ہوئی اس پہ سیاست کی جا رہی ہے, میرا خیال ہے یہ بات مناسب نہیں ہے. یہ تم کون سیاست, اس پہ سیاست کوئی, میں کہتا ہوں بہت ہمارے جو شہید ہوئے وہاں پہ سوال بھی پیدا ہوتا. ایک بریک لے لیتے ہیں, لیکن پولیٹکس تو لوگ پولیٹیشن ہے, پولیٹکس ہی کرے گا. بریک کے بعد واپس آؤں گا. ویلکم بیک ناظرین. علی محمد خان صاحب, آپ پروگرام میں خوش آمدید. آپ پہلے یہ سر اسٹیبلش کریں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کس طرح سے پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ عمران بھائی آپ کا. اور سب سے پہلے تو جو کوئٹہ کا واقعہ ہوا ہے, جو ہمارے بچے وہاں پہ شہید ہوئے ہیں, تو ان کی میں کیا دعائیں مغفرت کروں. وہ تو اللہ کو ظاہر ہے وہ شہید ہو گئے ہیں, ان کو تو ہماری دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو یہ جوان اس طرح سے شہید ہو رہے ہیں, ماؤں نے ان کو اس لیے نہیں جنا تھا کہ ان کو اس طریقے سے کوئی ملک دشمن آ کے یہاں پہ وہ ان کو شہید کرے گا. انہوں نے تو یہ ٹریننگ اس لیے کہ وہ بارڈر پہ اور پاکستان کی گلی کوچوں میں حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوں گے. یہ بہت بڑا دکھ بھی ہے عمران بھائی, اور یہ بہت بڑا المیہ اس طریقے سے ہے کہ ہمارا لاس ہوا ہے. ہمارے یہ بچے جو تھے, ایک بچے پہ عمران بھائی کتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اس ماں سے پوچھیں جس کا بچہ جس کی گود اجڑ جائے. اور یہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ دیکھیں عمران بھائی, وہ کہتے ہیں نا کہ اشارے کیا ہیں, جب چڑیاں کسی جگہ سے چلی جائیں یا بچے جس طرح آرمی پبلک سکول میں شہید, یہ بھی بچے ہی تھے. دیکھیں رنگ روٹ جو پاس آؤٹ ہو جائے وہ چھوٹا بچہ ہی ہوتا ہے 18, 19, 20 سال کا. تو بہت بڑے دکھ کا مقام ہے اور بہت بڑے افسوس کا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں آپ نے تناظر تو نہیں دیا, لیکن میں سمجھتا ہوں آپ نے شاید وہ کلبھوشن کے حوالے سے بات کی ہے. تو اس حوالے سے اگر میں دیکھوں کہ دیکھیں ایک بات تو کلیئر ہو. نہیں, میں ذرا آپ کو کلیئر کر دوں. عمران خان صاحب نے آج سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک بن گئے ہیں. جی میں موجود تھا بنی گالہ سے باہر, ہماری پریس ٹاک جب ہو رہی تھی اس میں نے اس کا اظہار کیا تھا. دیکھیں 2 وجوہات ہیں. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وزیر اعظم پاکستان ہیں, ان کے طرز سیاست پہ ہمیں اعتراض بالکل ہے, اور اس پہ ہم روز آپ دیکھتے ہیں, ہمارا پوائنٹ آف ویو آپ سنتے ہیں. لیکن یہ بات کبھی نہ ہم کریں گے, نہ ہم نے کبھی کی ہے, نہ عمران خان نے, نہ ہماری جماعت کبھی یہ بات کریں گے کہ خدا نخواستہ غدار ہیں فلانا ہے. یہ سیاست جو کوئی کرتا ہے اس کو ہی مبارک کو, ہم نہیں کرتے. ہاں کچھ ایشوز ایسے ہیں جس کی بنیاد پہ عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے. 2 باتیں میں کروں گا. ایک, جو میاں صاحب تشریف لے گئے تھے
جنرل اسمبلی میں انہوں نے کشمیر کے کاز پہ باتیں کی, کشمیر کے کاز کو انہوں نے اچھا پلیڈ کیا, لیکن وہاں پہ جو کلبھوشن یادو کا ذکر انہوں نے نہیں کیا, حالانکہ باقاعدہ ریٹن وہ رپورٹس ہیں کہ ان کی سپیچ میں ریٹن لکھا گیا تھا اور باقاعدہ جانے سے پہلے کلبھوشن پہ شاید ان کو بریفنگ بھی دی گئی تھی, تو اس کا ذکر کا نہ کرنا. اور اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ لیکس ہوئی ہیں, یہ سیرل لیکس یا ڈان لیکس یا جو بھی اس کو کہیں, بیسیکلی دے آر ناٹ لیکس, بیسیکلی دے آر فیڈز, کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ٹاپ لیول کی میٹنگ ہو رہی ہے اور آپ کے ملک کا چیف ایگزیکٹو اور ٹاپ براس آرمی کی بیٹھی ہے, اسٹیٹ سیکرٹس ڈسکس ہو رہے ہیں اور پی ایم ہاؤس سے وہ فیڈ ہو جاتی ہے یا لیک ہو جاتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں پھر آپ کس پہ اعتماد کریں, کیا وہ آدمی پھر سیکیور ہے؟ یعنی کہ اب 3 دن کا وعدہ کیا تھا چودھری نثار علی خان صاحب نے, اور 3 دن کو ابھی تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ہیں. سب نے ڈینائی کیا کہ جو خبر چھپی ہے ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا, تو اس کو اب لیکس تو نہیں کہہ سکتے, فیڈنگ کہہ سکتے ہیں. لیکیج تو اس چیز کی ہوتی ہے جو کوئی فیکٹ موجود ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا, پرائم منسٹر ہاؤس نے کہا اپنا اور آرمی نے کہا. ایک میں اگر عرض کر پاؤں, اگر آپ کی اجازت دیکھیں, جنگ ہے نا, جنگ کے دوران ہم بیٹھے ہیں, ضرب عضب ابھی ختم نہیں ہوئی, فوج پہ پولیس پہ حملے ہو رہے ہیں, آج صبح آپ نے دیکھا وکلا پہ ہو رہے ہیں, ہمارے حجرے محفوظ نہیں ہیں, مسجدیں محفوظ نہیں ہیں, کوئی جگہ کورٹ کچہری کچھ محفوظ نہیں ہے. جنگ ہو رہی ہے. جنگ کے دوران آپ نے دنیا کو جو میسج دیا وہ یہ تھا, پی ایم ہاؤس سے گیا, میں نہیں کہتا میاں صاحب نے کیا ہے, اگر انہوں نے نہیں کیا تو پکڑنا بھی ان کا کام. میسج کیا گیا؟ میسج یہ گیا کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ اس وقت ہے, سویلین گورنمنٹ میاں صاحب کی, دنیا کو اور ہندوستان سب کو میسج گیا کہ ہم لوگ بڑے جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہیں, جو جنگجو ہیں, جو انتہا پسند, جو دہشت پسند ہیں, ان کے ہم خلاف ہیں. اور میسج یہ گیا کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, خدا نخواستہ پاک فوج جو ہے وہ ہمیں اس پہ سپورٹ نہیں کرتی, ان کو سپورٹ کرتی ہے. لیکن یہ میسج ہو جائے گا. ابھی جو معاملہ جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے, آپ کو یہ لگتا ہے کہ میاں صاحب پاکستان کے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہے؟ میں کر رہا ہوں, لیکن علی محمد صاحب جو ہے نا, جو کوسچن آپ نے پوچھا, علی محمد صاحب اس بات کا جواب نہیں دے رہے. علی محمد صاحب اسپیسیفکلی یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ جناب کے میاں صاحب سیکیورٹی رسک کیسے بنے, آپ 1 2 3 میں بتا دیں یہ 3 4 چیزیں ہیں. تو اس بنا صاحب آپ کو سمجھ نہیں آتی. دیکھیں یہ کلیئرلی آپ نے کہ اگر پی ایم ہاؤس سیکیور نہیں ہے, پی ایم ہاؤس میں آرمی کے خلاف دنیا کو فیڈنگ کی جاتی ہے, تو کس طرح سیکیور ہو گیا؟ آپ کو نہیں سمجھ آتی یہ بات؟ ٹھیک, عمران اگر پی ایم ہاؤس سے بیٹھ کے ایک ایسی سٹوری فیبریکیٹ اور فیڈ کی جائے جو کہ قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف ہو, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے بڑا سیکیورٹی رسک اور کیا ہو سکتا ہے پاکستان میں؟ یہ تو پہلے خطر ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں 2 4 چیزیں جو وہ اسٹیبلش کر رہی ہیں کہ میاں صاحب کے دور میں, ان کے طرز حکمرانی میں پاکستان کی سیکیورٹی کو رسک ہو رہا ہے. وہ غدار نہیں کہہ رہے یا ڈیلیبریٹلی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میاں صاحب یہ کر رہے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے, کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. اور امپورٹنٹ یہ کہ میاں صاحب نے جو پرسیپشن کریٹ کر دیا ہے پچھلے 22 سال میں کہ بہت زیادہ جھکاؤ مودی اور انڈیا کے ساتھ بہت زیادہ جھکاؤ ہے ان کا. بلوچ صاحب کا جواب لے لیں. آپ بتائیں نا عمران صاحب, کیا فرق ہے؟ جو ایک شخص دیکھو, غدار وہ سیکیورٹی رسک ہے, تو واٹ از دا ڈفرنس؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ از ناٹ ایلیجیبل. آپ کے الفاظ ہیں اور آپ کی سوچ ہے, آپ ایلیجیبلٹی کے اوپر انگلی اٹھا سکتے ہیں کہ وہ ایلیجیبل ہے یا نہیں, اپنی وہ بات کنٹرول کر پا رہے یا نہیں کر پا رہے, یہ بہتر ہوگا. لیکن ان کی نیت کے اوپر وہ کہہ رہے ہمیں شک نہیں ہے. دیکھیں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی کہ عام پاکستانی جو اس کے ذہن میں بہت سکون پیدا ہو گیا کہ جناب 2013 کی الیکشن گورنمنٹ بنتی نہیں ہے تو نواز شریف صاحب کرنل ٹھاکر کو انٹرویو دیتے اور کہتے ہیں ہم کارگل کا کمیشن بنائیں گے اور آپ کے ساتھ فائنڈنگ شیئر کریں گے. اس کے بعد 3-4 واقعات ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں اجیت دوول اور مودی کو اپنے گھر بلا کے انٹرٹین کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تعلقات بہتر کر رہے ہیں. نہیں, تعلقات بہتر نہیں. وہ اجیت دوول آپ اس کی 10 ویڈیو سن سکتے ہیں جو اس نے پاکستان کے خلاف باتیں کی کہ ہم اس طرح پاکستان کو توڑیں گے, ایسے بلوچستان میں آگ لگائیں گے. تو اس کے بعد اڑی کا واقعہ ہوتا ہے, آپ سری لنکا سے ان کو ٹیلی فون کرتے ہیں, آپریشن چل رہا ہے کہ جناب ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں, ایف آئی آر ہو جاتی ہے, حالانکہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے. پھر یہ سریل والا جو واقعہ ہے, دیکھیں اس لیے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالتی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب, ہم تو کبھی توقع نہیں سوچ نہیں سکتے تھے کہ نواز شریف صاحب عمل ہے یہ آپ کہ جناب کہ اسی نواز شریف صاحب نے یعنی پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر
मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को मुताल्लिक कहा था कि जी वो सिक्योरिटी रिस्क है। Yes, he आपने said- याद है ना आपको? याद है। अच्छा अच्छा 96, अब देखें जब 20 साल उन्होंने ये पहले। बात की थी, अ लेडी लाइक लीडर लाइक बेनजीर भुट्टो कि जिसने पाकिस्तान को नाम दिया, जिसने लोगों की खिदमत की, पीपल पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, अच्छा, और सबसे बड़ा पैट्रियट यानी बेनजीर साहिबा, ये मकाफात है अमल है। आज वक्त उस पर जब पड़ा है तो इमरान खान उसको कह रहे हैं कि आप सिक्योरिटी रिस्क है और गद्दार है। हम फिर भी नहीं कह रहे उसको, पीपल पार्टी फिर भी नहीं कह रहा है उसको कोई सिक्योरिटी रिस्क है। हम आज ठीक भी है, कहते हैं कि जो आज गवर्नमेंट से दायरे में गवर्नमेंट से रहे। देखें, मैं और वो अपने अब्दुल्ला साहब के को पास छोड़ जाऊंगा दे। और गवर्नमेंट के पास जाऊंगा। गवर्नमेंट से मैंने पूछना ये है कि 3-4 चीजों की इन्होंने निशानदेही की है, जिस तरह खबर की लीकेज होना या फीड होना, एक ये मामला बताया। दूसरा उन्होंने कलभूषण का कभी भी नाम ना लेना अपने मुंह से। तीसरा उन्होंने बताया कि भारत के साथ जिस तरह के ताल्लुकात मियां साहब के हैं या इनकी गवर्नमेंट के हैं और झुकाव उस तरफ ज्यादा है, ये चीजें वो कह रहे हैं कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी को रिस्क कर रही है। अब मियां साहब डेलिबरेटली कर रहे हैं या उनकी पॉलिसी के अंदर खराबी है, गवर्नमेंट से पूछते हैं वापस आके। वेलकम बैक नाज़रीन। हाफिज अब्दुल्ला साहब 3-4 चीजें सामने रखी अपोजिशन। वो ये कह रहे हैं कि खबर का लीक हो जाना या फीड हो जाना, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से मियां साहब इंडिया को टैकल कर रहे हैं, कलभूषण का नाम नहीं लेते हैं और अग्रेसिव उनकी टोन नहीं होती इंडिया के मामले पे जिस तरह की मोदी की है, और माजरत ख्वाहाना रवैया हमारा नॉर्मली होता है उनके साथ, तो ये चीजें सिक्योरिटी रिस्क बनती जा रही हैं पाकिस्तान के लिए। डायरेक्ट मियां साहब पे वो कह रहे हैं कि एलिगेशन नहीं है, हमें जिस अंदाज से वो चला रहे हैं उस अंदाज पे एतराज है। एग्जैक्टली। आपको क्या लगता है सर? नहीं, मेरे ख्याल में ये जो हम कहते हैं कि सिक्योरिटी रिस्क है, अगर जनरल मुशर्रफ की तारीख खान मोटा या जनरल जिया की, तो जनरल जिया ने भी बेनजीर को कहा, बेनजीर के बारे में कहा कि ये सिक्योरिटी रिस्क है, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इसी वजह से फांसी पे लटकाया कि ये सिक्योरिटी रिस्क है। लेकिन अवाम ने उसी पीपल्स पार्टी पे बार बार एतमाद किया, अवाम ने उसी पीपल्स पार्टी पे बार बार एतमाद किया है, उसी बेनजीर को 2 दफा वज़ीर आज़म मुंतखब के दिखाया। लिहाजा किसी के कहने से न कोई गद्दार बनता है, न किसी के कहने से कोई सिक्योरिटी रिस्क बनता है। दूसरी बात, जनरल मुशर्रफ आपको याद है कि न नवाज शरीफ को आने की इजाजत दी उन्होंने, न बेनजीर को, दोनों के बारे में उन्होंने कहा कि यह सिक्योरिटी रिस्क है। लिहाजा जनरल मुशर्रफ आज कहां है, नवाज शरीफ कहां है, और 5 साल 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की। लिहाजा ये फैसला अवाम ने करना है कि कौन गद्दार है, कौन गद्दार नहीं है, कौन सिक्योरिटी रिस्क है, कौन सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। हमारे मुल्क में इंटेलिजेंस इदारे 33 इंटेलिजेंस इदारे काम कर रही है, क्या उनको पता नहीं है कि कौन सिक्योरिटी रिस्क है, कौन सिक्योरिटी रिस्क नहीं है? लिहाजा ये मंतिक, ये लॉजिक, ये जबान किसी के खिलाफ इस्तेमाल करना कि ये सिक्योरिटी रिस्क है, बालफाज दिगर ये गद्दार है, मुल्क का दुश्मन है, बालफाज दिगर, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। फिर आपके मुंतखब प्राइम मिनिस्टर के बारे में अवाम ने उसको वोट दिया। अगर मैं आज कहूं कि इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क है या मुल्क दुश्मन है, मुझसे कोई भी इत्तेफाक नहीं करेगा। 78 लाख लोगों ने वोट दिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस कंसेप्ट से, इस ज़हनियत से, इस लॉजिक से कोई भी इत्तेफाक नहीं कर सकता, क्योंकि ये लॉजिक जर्नल का होता है और जिसके हाथ में डंडा होता है ये उसकी लॉजिक है। ठीक है, मैं पीएमएलएन से सर, फिर इसका मतलब है कि जो ये एलिगेशन जिस तरह अभी हमदुल्ला साहब कह रहे हैं, मियां साहब सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, इस तरह का कोई भी एलिगेशन लगाना भी गलत है। बिल्कुल उसी तरह जैसे इमरान खान साहब ने एलिगेशन लगाया, अगर ये गलत है तो सर फिर तस्लीम करना पड़ेगा कि बेनजीर भुट्टो साहिबा पे जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एलिगेशन लगाया था सिक्योरिटी रिस्क का, वो भी गलत था। जी, मैं आपने जावेद साहब सवाल इकट्ठे कर लिए हैं, आप मुझे थोड़ा सा वक्त देगा कि मैं जवाब दूं। एक तो हाफिज साहब ने जो बातें की है मैं फुली उससे इत्तेफाक करता हूं। पाकिस्तान में अब बड़ा रिवाज चला है और पाकिस्तान में आज हर सियासी जमात और कारकुन और कुछ लीडर भी रोज फतवे देना शुरू हो गए हैं। वो हुबुल वतनी के फतवे देते हैं, वो कहते हैं ये सिक्योरिटी रिस्क है, बड़ा तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं और कुछ लोगों को तो शौक है लोगों को इल्जाम लगाने का। तो मैं आज के दिन जब इतना बड़ा सानिया हुआ है, जब हमें बड़ी सीरियस डिस्कशन करनी थी कि हमें कहाँ हमारी सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, कहाँ से दहशतगर्द आए हैं, कहाँ से हम इसको रास्ता रोके हैं, सारी कौम मुतफिक होकर बात करें, ये सारे एक दूसरे पे हम ब्लेम गेम में पड़ गए, इल्जाम देने में पड़ गए। और मैं सेनेटर साबर बलोच साहब बड़े सीनियर हैं, जब इनकी दौर की हुकूमत थी, एक सुबह धमाका होता था, एक दिन को होता था, एक रात को होता था।
اس وقت ان کو کبھی یاد نہیں آیا, اس وقت ان کو یہ باتیں کبھی نہیں ان کو یاد کروائی کہ آج ہمارے یہاں ووٹ ہے. اس وقت یہ کہتے ہیں نا کہ ہم حکومت نہیں کر سکتے تو ہم گھر جاتے ہیں. آج دوسروں کے لیے فتوے دینا اور دوسروں کے لیے باتیں کرنا بڑی آسان ہو جاتی ہے. آپ فگر نکالیں کہ 2008 سے لے کر 2013 تک کیا حالات تھے پاکستان کے اندر, کس طرح کے دھماکے ہو رہے تھے, کس طرح کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر دھماکے ہو رہے تھے اور وہ ان کا ضائع ہو رہی تھی اور ان کی جانیں ضائع ہو رہی تھی. اور 2013 سے لے کر آج تک فگر نکالے تو ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا. اب جس طرح پاکستان کے اندر ضرب عضب, اس میں ساری جماعتیں بھی شامل تھی, اس میں آرمی اور سول دونوں حکومتیں دونوں بیٹھی ہیں, دونوں نے بیٹھ کر حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ایکشن لیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ اس میں نے پہلے اپنی بات میں کی کہ بہت بڑی کمی آئی ہے. وزیرستان کو کلیئر کیا گیا ہے, کراچی کے اندر امن آیا ہے, بلوچستان میں بھی بڑی بہتری آئی ہے. ہاں اس طرح کا ایک واقعہ ہوگا تو ہم سارے ایک دوسرے کو بلیم دینے کے بجائے ہم سارے آج بیٹھ کر یہ دیکھیں یہ کہ ہم یہ کس طرح ہوا اور آگے کس طرح جائے اور اس کو روکیں کس طرح. یہ اگر آج سر یہ تو گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور گورنمنٹ کم سے کم وزیر اعظم پاکستان ڈائریکشن سے دیں کہ اس کے پیچھے کون ہے. نیم اینی ون سر, آپ ڈائریکشن دیں کہ دشمن کون ہے تاکہ سارے اس کے پیچھے پڑیں. جی سب ڈائریکشن وقت پہ دی جاتی ہے. وزیر اعظم پاکستان کو الحمدللہ یہ واحد میاں نواز شریف ہے, لوگوں نے تیسری دفعہ منتخب کر کے بھیجا ہے, سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے. ان لوگوں کو چھری جو ہے وہ نظر آتی ہے 2018 کے الیکشن میں بھی. یہ جو آج اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, ہمیں ان سے سرٹیفکیٹ حب الوطنی کا لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کیس پاکستان کی عوام میں جاتا ہے, پاکستان عوام کی عدالت میں جاتا ہے, وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں کون محب وطن ہے, کون پاکستان کی خیر خواہی چاہتا ہے, کون پاکستان کی اکنامکلی بہتر بنانا چاہتا ہے, کس نے پاکستان کے نیوکلیر ٹیسٹ کر کے پاکستان کو ناقابل تسخیر سٹیٹ بنایا تھا, کس نے آج پاکستان کو الحمدللہ ایک دفعہ پھر دہشت گردی سے نکال کر اکنامکلی اس کو سب سے بڑا اور جو برگیڈیئر ان کے دور میں بالکل امن نہیں تھا. زیادہ حالات عباسی صاحب اتنا کیوں معاملہ ڈیلے ہو گیا جو لیٹسٹ سیریل والا کیس ہے اور پرائم منسٹر آفس سے اتنا بڑا فیبریکیشن اور خبر فیڈ ہوتی ہے. اب بتائیں کیوں اتنا معاملہ لیٹ ہو رہا ہے, کیوں نہیں جلد وہ تمام لوگ جو اس میں ملوث ہیں ان کو کیوں نہیں کیفے کردار تک پہنچایا جاتا, کیوں آپ نے اس چیز کو اس پہ مٹی ڈالنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں, کیوں نہیں آپ سامنے لے کے اس کا رپلائی لینے پھر علی محمد خان صاحب. جی برگیڈیئر صاحب آپ ایک جذباتی عنصر ہے آپ کے اندر اور آپ جذبات میں آ جاتے ہیں. اس کے بارے میں انکوائری ہو رہی ہے, صاحب جب قومی سلامت ہوتی ہے تو جذبات رپورٹ آئے گی, سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا. لیکن ہم روزانہ یہاں بیٹھ کر بھاشن نہیں دے سکتے کہ آج ہی کہیں, وہاں اس معاملے پہ ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب آپ جس نے بھی یہ کام کیا ہے, جس نے بھی یہ خبر ضرورت نہیں ہے کہ کون حب الوطن ہے اور کون جو ہے وہ سیکیورٹی رسک ہے. گورنمنٹ نے بڑا کلیئرلی کہا, انہوں نے کہا جی حالات پہلے سے بہت بہتر ہو گئے ہیں, ہم نے زیادہ کنٹرول کیا ہے اور اعداد و شمار بھی یہی کہانی بتاتے ہیں. علی محمد خان صاحب فیڈ کی ہے اسے سامنے لائیں گے انشاءاللہ. جی علی محمد خان صاحب. عمران صاحب مجھے ایک منٹ دے دیں, چونکہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو ذکر کیا ہے, انہوں نے ڈائریکٹلی مجھ سے بات کی ہے تو میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. جلدی دیں جناب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج حالات بہتر ہیں, یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. یہ پیپلز پارٹی کے زمانے سے دہشت گردی کے خلاف جو پلان کیا پیپلز پارٹی نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے کے, ایون آپ کی جماعت کو بھی آن بورڈ لے کے, اور ہم نے پیپلز پارٹی نے ایسی پالیسی بنائی. یہ بھی ہوا ہے جب ایکشن پلان بنایا گیا تو یہ بھی سب لوگوں کو بٹھایا گیا ہے. ناگر صاحب آپریشن رائے رات بھی ہوا تھا, آپریشن رائے نجات بھی ہوا تھا, یہ دونوں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے اندر جو مذاکرات ہوئے تھے طالبان کے ساتھ, اس میں بھی باقی پولیٹیکل پارٹی سے مشاورت کی گئی تھی. آپ میری بات سنیں جناب, میں آپ کو سن چکا ہوں. اچھا بات یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی نے باقاعدہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے کے, سب کی مشاورت سے, ایجنسیز کی مشاورت سے, پاکستان آرمی کی مشاورت سے, سب کے ساتھ مل کے ایک لائحہ عمل بنایا. انہوں نے جو ہے نا اس طرح بیٹھے اپنے گھر پہ بیٹھ کے, نواز شریف صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ نہ صرف ایڈاکزم پہ اس وقت چل رہا ہے بلکہ اس میں دلچسپی نہیں ہے اس کو حکومت کرنے کی. He is not interested. چلیں سر, میں یہاں پہ روکنا پڑے گا مجھے, یہ اس گھنٹے کے لیے بھی اتنا ہی تھا. ناظرین, علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, باقی مہمان بھی جوائن کریں گے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر باقاعدہ ایک اسی ڈیبیٹ کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد. اپنا خیال رکھیے گا, اب تک کے لیے اللہ حافظ.